والجان خلقناہ من قبل، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے، من نار السموم، لو کی آگ سے۔ اب یہ سموم سے مراد کیا ہے؟ بعد سموم آپ نے سنا ہوگا، وہ تیز لو جو آیا کرتی تھی، صحراؤں میں آتی ہے، آگ جھلک دینے والی گرم ہوا۔ تو اصل میں ایک ہوتا ہے، جیسے کہ یہ بھی ہم نے فزکس میں پڑھا تھا، جن لوگوں نے تھوڑی بہت فزکس پڑھی ہوگی ایف ایس سی میں، کہ یہ جو شعلہ ہوتا ہے، فلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، لیومینس، وہ نظر آتا ہے، اس کے اندر حرارت کم ہوتی ہے، اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گرد حالہ جو نظر نہیں آتا، اس میں ہوتی ہے تیزی شدید جو ہوتی ہے، سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے، کہ جو اس کا حصہ نظر نہیں آتا۔ اس حصے سے، آگ کی اس لو سے، اس لو کی لپٹ سے، یا لو کی لپٹ سے جو بھی اسے کہیں، اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے جنات پیدا کیے گئے، لیکن وہ آگ نہیں ہے۔ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے۔ اب ایک یہ کہ قلب ماہیت ہو چکی ہے، ہمارا جو یہ پروٹوپلازم ہے، جو ہمارے ٹیشوز ہیں، باڈی ٹیشو، وہ مٹی تو نہیں ہے، اگرچہ سورس مٹی ہے، بنے مٹی سے ہیں، لیکن اب مٹی نہیں ہے۔ دوبارہ اگرچہ پھر یہ گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے، اس وقت مٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے، ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے۔ اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیے گئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے۔ پھر وہی الفاظ، من صلصال من حمأ مسنون، ثقیل لفظ ہے، ثقیل اصطلاح ہے۔ اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ لفظ آدم نہیں آیا، بشر بنانے لگا ہوں۔ کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان ہوتے، لفظ آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو، سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا ہوں سورہ آل عمران کی، کہ عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، وہ ایک مثال موجود ہے، لیکن باقی کہیں آپ کو بشر، انسان، جب میں بنانے والا ہوں ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو سوکھ کر کھنکھنانے لگی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کا تسویہ کر لوں۔ تخلیق کے بعد تسویہ ہوتا ہے، جیسے کسی شے کا ایک ہیولہ بن گیا، پھر اس کی نوک پلک سنواری جاتی ہے۔ مین سٹرکچر جو ہے کسی بلڈنگ کا کھڑا ہو گیا، اب اس کا آرکیٹیکچرل ٹچز ہیں، اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے، اس پہ پینٹنگ ہے، یہ تسویہ ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے پوری طرح نک سک سے درست کر دوں، صحیح بنا دوں، پورا کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے، کہ روحی ضمیر متکلم کا صیغہ ہے، سیدھا سیدھا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اب یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں ہم قرآن حکیم میں یہ قصہ آدم و ابلیس۔ تو کیا سجدہ سب فرشتوں نے، کل کے کل نے، سب نے مل کر۔ دیکھیے یہ جو ہے تاکید کی انتہا ہے، فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں رہا، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، اس کی وجہ سورہ کہف میں مل جائے گی۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے فرمایا ابلیس کیا ہوا تجھے، کیا سبب ہے، تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میرے لیے یہ روا نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے، جبکہ وہ کھنکھنانے لگا ہوا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے، اس میں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو۔ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور اب تم پر لعنت رہے گی یوم الدین تک، جزا و سزا کے دن تک، یوم بعث بعد الموت تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے درخواست کی کہ پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، ڈھیل دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا اچھا جاؤ ٹھیک ہے، تمہیں ڈھیل دے دی گئی، تمہیں یہ رخصت مل گئی، تمہیں یہ چھوٹ مل گئی، مہلت مل گئی۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت معین کے دن تک، یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے۔ وہ ابلیس جو ہے جن، ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہوں، میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے کہ جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام عزازیل تھا، اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اپنی اسی ذات کے ساتھ، باقی اس کی اولاد، اس کی اور نسل جو ہے، اس کی ذریت ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ قال رب بما اغویتنی،
اب اس نے کہا پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اب نوٹ کیجئے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، بما اغویتنی، تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، تو میں اب ان کو یعنی آدم کی اولاد، آدم اور حوا کی اولاد کو میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا، زمین ان کے لیے یہ اسی میں گم ہو جائیں گے، زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں اور زیبائشیں آرائشیں ان کی نگاہوں میں کھب جائیں گی، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھے بھول جائیں گے، وہ لگ جائیں گے انہی چیزوں کے اندر، اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے ان کے کہ جن کو تو اپنا خاص بندہ بنا لے، تو اپنا خاص بندہ بنا لے، مخلص کر لے، یہاں پہ وہی نوٹ کیجئے مخلص ہے، مخلصین، جن کو تو خالص کر لے اپنے لیے، ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا زور نہیں چلے گا، باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا، یعنی یہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو گیا، میں نے تمہیں چھوٹ دی، تم اپنا زور لگا لو، جس طرح بھی چاہو بہکا لو، باقی یہ کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا، یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے، یہ نہیں کہ جس کو اللہ نے مخلص کر لیا ہو اس پر اختیار نہیں، اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جو خود تیری پیروی کرے، خود غاوین میں سے ہو، خود ان کے اندر غوا ہو، خود ان کے اندر سرکشی ہو، خود وہ جو ہے وہ اپنی نفس پرستی کی طرف مائل ہو، وہ تو تیری پیروی کریں گے، ان کو تو جدھر چاہے لے جا، جس کھائی میں چاہے لے جا کے ان کو پھینک دے، اور جس جہنم کی جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے، مجھے اس سے دلچسپی نہیں، لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہوگا، سب کا جو بھی تیری پیروی کریں گے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر ان میں سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے، جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے، واللہ اعلم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اب وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا بھی، اور جو اہل تقوی ہوں گے فی جنات وعیون، وہ ہوں گے جنتوں میں، باغات میں اور چشموں میں، ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ، کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ قدورت ہوگی، اہل ایمان کی آپس میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کسی سے کوئی تکدر ہو، کوئی غل ہو، وہ ہم نکال دیں گے۔ علی سرر متقابلین، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ جب کسی سے ناراضگی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چڑا جاتا ہے، لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں، دل صاف ہے، تو آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے، سینگ آئی ٹو آئی۔ متقابلین لا یمسہم فیہا نصب، انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان، وما ہم منہا بمخرجین، نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے، جب اہل جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں۔ نبئ عبادی، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں یقیناً غفور ہوں، رحیم ہوں۔ میری اصل شان تو یہ ہے، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میری ایک دوسری شان بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے، لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے، نچنت نہ ہو جائے، وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے، میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے، لیکن یہ کہ میرے عذاب سے ڈرتا بھی رہے، بین الخوف والرجاء، یہ کیفیت رہنی چاہیے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ذرا ان کو بتا دیجئے حالات ابراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان کے بارے میں، وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے ہاں مکان پہ آئے، انہوں نے کہا سلام۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے، آپ لوگ کون ہیں، ذرا اپنی آئیڈینٹی بتائیے۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، انہوں نے کہا کہ نہیں ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں، اس کے باوجود، علی یہاں علی الرغم کے معنی میں، اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کے بشارت دیجیے، کوئی غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو۔ قالوا بشرناک بالحق، ان کا نہیں، ہم نے بشارت آپ کو دی ہے حق کے ساتھ،
قطعی اور حقیقی بات ہے، شدنی امر ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ فلا تکن من القانتین، تو اے ابراہیم آپ تو پھر نا امید لوگوں میں سے تو نہ ہو جائیے، مایوس نہ ہو جائیے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، عین بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے، 87 برس کی عمر میں بیٹا دے دے، جیسے اس نے حضرت یحییٰ کی والدہ کو جو کہ بالکل بانجھ رہیں ساری عمر، اور حضرت زکریا جو ہیں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب انہوں نے پوچھا کہ اے فرشتادو، اے جو بھیجے گئے ہو، ایلچی ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی کس قدر جا رہے ہو، کیا قصد ہے، کیا ارادہ ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ان کا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے آل لوط، لوط کے گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے، انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے، الا امرأتہ، اس میں بھی ایک استثناء ہے سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے، یہ اندازہ ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب یہ لوط کے گھر پہنچے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایلچی جو آئے تھے، قال انکم قوم منکرون، وہی بات حضرت لوط نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں، میں آپ کو جانتا نہیں، آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، ان کا نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا۔ آپ جب کہتے تھے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے، ان خبیث فعل کو نہیں ترک کرو گے، شرک سے باز نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ اس میں شک کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اب وہ شے ہم لے کر آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ، قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچے ہیں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں، کہ ابھی رات باقی ہو، صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے جائیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی آپ میں سے پیچھے مڑ کر اب دیکھے نہیں، یعنی کوئی دوستی، کوئی یاد آ رہی ہو، کوئی تعلقات اب جو ہے وہ ستا رہے ہوں دل کو۔ وَامْضُوا حَيْثَ تُؤْمَرُونَ، اور اب چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی، یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے، ذالک الامر، یہ فیصلہ، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی، یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تہس نہس کر دیا جائے گا، دونوں شہر جو ہیں نسیہ منسیہ کر دیے جائیں گے، یہاں کوئی ایک متنفس بھی نہیں بچے گا۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوط کے ہاں، تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بے آبروئی مت کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، انہوں نے کہا کہ دیکھو لوط، ہم نے تمہیں تمام جہانوں والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکہ مت لو کسی کا، ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں، تم کون ہوتے بیچ میں آنے والے، تم کو ٹھیکیدار بن گئے ہو پوری دنیا کے۔ اولم ننہک، کیا ہم نے منع کیا تمہیں، نہیں کیا تمہیں کہ تمام جہان والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جایا کرو۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، ان کا یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں، تو وہ ہے، میں عرض کر چکا ہوں، اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ میری قوم کی جو یہ بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں، جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے، اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فطری راستہ بنایا تھا، یا یہ کہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں برے کو گھر پہنچانا، یا آخری بات بھی کہی ہو کہ میں ایسا ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو کوئی دو بڑے سردار جو ہیں انہیں کہا ہو کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں، تمہیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حاجت ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تو انہوں نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قسم ہے تیری جان کی، وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں بدمست تھے اور بالکل اندھے ہو گئے تھے، عین میم ہے والا ہے، یہ دل کے اندھے ہو چکے تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے اجالا ہونے کے وقت۔ مشرق، یہ مشرق نہیں ہے، مشرق ہے، مشرق ہے اجالے کی جگہ، صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے، شرق کے معنی جو ہے اصل میں وہ روشنی ہے، تو اسی سے یہ مشرقین، صبح ہونے کا وقت، سورج نکلتے وقت جب اجالے کا وقت ہوا
تو ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا، یعنی تل پٹ کر دیا، وہ گری، پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کہ چھتیں نیچے اور اس کی جو بنیادیں تھیں وہ اوپر۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، سجیل، مٹی کے کنکروں کی بارش۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ یہ جو اسم کا لفظ ہے الف سین میم، اور الف جو ہے اس میں در حقیقت جو اصل اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے، سین میم ہے اصل، یہ ہوتے ہیں علامت، اسم کے معنی بھی علامت ہے، یہ میرا نام ہے، یہ آپ کا نام ہے، یہ علامت ہے کہ جس سے میرے نام سے آپ پہچانتے ہیں۔ تو جو لوگ علامتوں سے متوسم باب تفاعل بن جائے گا، جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہیں، جو آیات آفاقیہ، آیات تاریخیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ سے حقیقت کو جاننا چاہیں، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ جو بستیاں تھیں وہ سیدھی راہ پر واقع ہوئی تھیں، یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو یمن سے جاتا تھا فلسطین تک، میڈیٹرینین کے ساحل تک، اور یہ سیدھا راستہ تھا کیروان روٹ، مشرق و مغرب کے درمیان یہی لنک تھا۔ سویز کینال تھی نہیں، اور ابھی یہ راستہ جو تھا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، یہ تو کہیں جا کر 1498 میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے، تو یہ راستہ معلوم ہی نہیں تھا، سویز کینال تھی نہیں۔ تو ساری جو مشرق اور مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین اور یہ جاوا ملایا وغیرہ جو ہیں، یہ ہند چینی کے جتنے یہ سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر، یورپ کے سارے ممالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر، فلسطین کے ساحل پر۔ اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے، یہ کیروانز تھے کہ جو جہاں سے لے کر سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر۔ تو یہ راستہ ہے امام مقیم، سبیل المقیم اس کو کہا گیا، سیدھا راستہ، سیدھی شاہراہ۔ اسی پر یہ اصحاب ہجر کے بھی مسکن تھے، اسی پر پھر یہ اصحاب مدین کے بھی تھے، اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین، اسی طریقے سے جو بن والے تھے، مدین والے، وہ بھی بہت ظالم تھے، یہ ایکا کا لفظ بھی ان کے لیے آیا ہے، یہ مدین والے۔ فانتقمنا منہ، یہاں پہ صرف تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا کہ صرف حضرت لوط علیہ السلام کا ہوا ہے اس انباء الرسل کے انداز میں، باقی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے، وہ وہی ہے قصص النبیین کے انداز میں۔ باقی یہاں پر جو تذکرے ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے، یہ انباء الرسل کا ذکر ہے، کہ جیسے حضرت شعیب، لیکن شعیب کا نام نہیں یہاں آیا، بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدین والے۔ فانتقمنا منہم، ان سے بھی ہم نے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً وہ بھی، یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہیں، وہی راستہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب الحجر یہ قوم سمود کا دوسرا نام ہے، وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی اس کو علاقے کو حجر بھی کہتے ہیں، جیسے کہ وہ علاقہ جہاں قوم عاد آباد تھی اسے احقاف کہتے ہیں، اس علاقے کا نام احقاف تھا، قوم کا نام عاد تھا، جو رسول بھیجے گئے وہ ہود تھے۔ اس علاقے کا نام حجر ہے، قوم کا نام سمود ہے، جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح ہجر والوں لوگوں نے بھی، اس علاقے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بھیجے ہوئوں کو، رسولوں کو، ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے، پھر بعد میں اللہ نے آخری جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا رسول کی حیثیت سے۔